بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں بیان ویڈیو کی جانب اور مختصر سا عمل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور صلوات بلند کرو۔ اس کا ایکو بند کرواؤ، تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں، قریب اور تشریف لے آئیں گے تو بڑی عنایت ہوگی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ایکو بند کرو اور بہتر صلوات۔ سورہ مبارکہ شورا کی آیت کریمہ ہے، اور آیت کا جو دسترخوان ہے، آیت کا جو میدان ہے، آیت کا جو سمندر ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے ایک ایک فقرے کے اوپر بہت کچھ غور کیا جا سکتا ہے۔ مجلس اعضاء کا مقصد اور ہدف قرآن صامت سے قرآن ناطق تک کا سفر ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے، جو مومن بھی ہو اور جو باکردار بھی ہو۔ مومنوں کا حق بنتا ہے اور باکرداروں کا حق بنتا ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے بشارت دی جائے، اس لیے کہ صاحبان ایمان بھی اور صاحبان کردار بھی سب سے زیادہ پریشانی اٹھاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پریشانی اٹھائے، دنیا کی طرف سے سب سے زیادہ جو پریشانی اٹھائے، تو اللہ کی طرف سے اسی کو سب سے زیادہ بشارت ملنی چاہیے۔ بہت ہدیہ کریں گے نبی۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے ان بندوں کو دی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ وہ عظیم بشارت ہے کہ جو ان بندوں کے لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، صاحبان کردار بھی ہیں۔ اب بشارت کیا ہے؟ یہ تو اعلان ہے کہ بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ طوبیٰ لمن آمن باللہ، مبارک ہو انہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر۔ تو وہ مبارکباد کس بات کی ہے کہ ایمان لے کر آئے تو انہیں اس کے بدلے میں جو عظمت ملی ہے اس کی مبارکباد ہے، اس کے بدلے میں جو نتیجہ نکلے گا، جو فائدہ انہیں پہنچے گا، آخرت میں انہیں جو مقام ملے گا، دنیا میں جو انہیں سکون ملے گا، اس کی مبارکباد ہو۔ وہ بشارت کیا ہے جو اللہ اعلان کر کے مومنوں اور باکرداروں کو عطا کر رہا ہے؟ وہ بشارت اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوائی۔ بشارت اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ دولت کی بارش کا وظیفہ ہے۔ جو شخص سارا دن کثرت کے ساتھ سورہ فلق پڑھے گا تو اس پر روزی انشاءاللہ بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ یقین اور توجہ شرط ہے، اور 5 وقت کی نماز بھی ایک لازمی شرط ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ رزق اللہ کا ہے، آئے گا ان کے ذریعے۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ برکتیں رحمتیں اللہ کی ہیں، ملیں گی ان کے ذریعے سے۔ حتیٰ لعنت اللہ کی ہے، مباہدے میں آئے گی ان کے ذریعے سے۔ کلمات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہاں بھی بشارت اللہ کی ہے، مگر قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، اللہ کی بشارت ہے، آپ پہنچا دیجئے۔ یعنی اگر میں وسیلے کا لفظ ہی ڈھونڈ کر یہ سمجھوں کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جہاں لفظ وسیلہ آئے، تو یہ کوئی بہت زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ پیغام جس میں ہمیں نبی کا محتاج بنایا گیا ہے وہ وسیلے کا پیغام ہے، اور اس آیہ کریمہ میں تو اللہ کی بشارت ہے جو نبی کے ذریعے سے آئے گی۔ تو قرآن تو فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی پورے قرآن میں کہہ دیا گیا ہوتا، یہاں تو 10 دفعہ کہا گیا ہے، اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا گیا ہوتا کہ اللہ کی چیز ان کے ذریعے سے ملے گی، فَاجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، تو لعنت اللہ کی ہوگی، آئے گی ان کے ذریعے سے۔ جی، بشارت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے۔ یہ اگر قرآن میں ایک جگہ پر بھی یہ طریقہ اپنایا گیا ہوتا تو بھی ہمارے لیے کافی تھا کہ ہمیں ان کا محتاج بنایا گیا ہے۔
بس جب یہ باور ہو جائے کہ ہمیں اہل بیت کا، نبی اور آل نبی کا محتاج بنایا گیا ہے، تو اس احتیاج کے آگے تسلیم ہو جانا ہی ایمان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے اللہ پہنچانا چاہتا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچے گی۔ میں ایک جملہ اور اپنے ان بچوں جوانوں کے عقیدوں کو مضبوط رکھنے کے لیے، جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرما ہیں، بہت صاحبان دقت تشریف فرما ہیں، ان کا تو عقیدہ مضبوط ہے اور مضبوط تر ہو جائے گا، لیکن آج کل کچھ بیکٹیریاز کورونا سے زیادہ خطرناک آئے ہوئے ہیں، جن کی ویکسینیشن سوائے مجلس اعضاء کے کہیں اور ملے گی نہیں، اور ان میں سے کچھ باتوں کی طرف میں اشارتاً صراحت نہیں کروں گا، کیونکہ جسے نہیں پتا اسے بھی پتا ہو جائے گا، لہٰذا اشارتاً عرض کروں گا۔ ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا نظام یہ ہے کہ تم جب بھی مجھ سے بات کرو میرے نبی اور ان کی آل کو یاد کرو، میری بارگاہ میں حاضری دو تو میری نبی کو اور میرے نبی کی آل کو یاد کر کے حاضری دو۔ یہ صلوات اور کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے کیا؟ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اول و آخر درود پڑھو۔ تو بغیر درود کے کیوں اللہ دعا نہیں سننا چاہ رہا؟ بغیر درود کے اللہ دعا اس لیے نہیں سننا چاہ رہا کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو دامن مصطفیٰ کے ساتھ آؤ، یاد اہل بیت کے ساتھ آؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، میرے کم سن ساتھیوں، اگر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اپنی اپنی دعاؤں میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعاؤں میں ہر چند فقروں کے بعد بار بار صلوات نہ پڑھی ہوتی تو یہ دعائیں بھی چرا لی گئی ہوتی، کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت نے اللہ سے بات کرتے ہوئے ہر دعا کے اندر ہر چند جملوں کے بعد صلوات بھیج کر بتایا ہے کہ اس دعا کا پتہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج کی اس ویڈیو میں معمول کے مطابق مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک مختصر سا عمل بتایا گیا ہے کہ جو سورہ فلق کا عمل ہے، اس کو آپ نے انکاؤنٹیبل پڑھنا ہے، اس کی کوئی تعداد مختص نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ عمل اور بیان آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کومنٹس لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔